السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کتابوں سے نکال کر اسے پوائنٹ نوٹ کر لیا ہے اور اب آپ کے سامنے میں اسے پیش کر دیتا ہوں۔ آپ اسے سمجھ لیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے روزے کو مکروہ ہونے سے بچائیں۔ پہلی چیز، کسی چیز کو چکھنا یا چبانا بغیر کسی ضرورت کے، تو یہ مکروہ ہے روزے میں۔ ضرورت کب ہے؟ جیسے کہ کوئی عورت ہے اور اس کا شوہر تھوڑا ظالم مزاج کا ہے، سخت مزاج کا، اگر نمک وغیرہ زیادہ ہو جائے تو پھر وہ جو ہے اپنے بیوی کو ڈانٹے گا اور اس پر ظلم و تشدد کرے گا، تو اب ایسی صورت میں اسے اتنی اجازت ہے کہ زبان پر رکھ کر اسے چکھ لے، نمک وغیرہ، تیکھا پن وغیرہ، اور اس کے بعد اسے تھوک دے، حلق کے نیچے نہ اتارے، صرف چکھ لے، تو اتنی اجازت دی گئی ہے۔ اور اگر ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے تو چکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ورنہ روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز کہ فرمایا گیا کہ چبانا۔ اب جیسے کوئی عورت ہے کہ اس کا چھوٹا بچہ ہے اور بغیر اس کو آپ چبائے اگر کوئی چیز دیں گے تو پھر ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ وہ کھا نہیں پائے گا، تو اسے حکم ہے کہ چبا کر اسے دے دے، تو اتنی اجازت دی گئی ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کی مجبوری نہیں ہے تو پھر چکھنا اور چبانا یہ مکروہ ہے۔ دوسرا کہ عورت کا بوسہ لینا، گلے لگانا، بدن چھونا، تو یہ ساری چیزیں بھی مکروہ ہیں۔ روزے کی حالت میں اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، خاص کر کے جب شہوت کا اندیشہ ہو اور انزال کا اندیشہ ہو تو پھر اس سے بچنا ہی چاہیے۔ تیسری چیز، سرما زینت کے لیے لگانا، یعنی آنکھوں میں سرما آپ جو ہے اس لیے لگائیں تاکہ آپ خوبصورت دکھیں، یا چہرے پر داڑھی آپ اس لیے لگائیں کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ آپ کی داڑھی ایک مشت سے زیادہ ہے یا ایک مشت کے برابر ہے، تو پھر ایسی صورت میں لگانا مکروہ ہے۔ چوتھا، ٹوتھ پیسٹ کرنا، یعنی جو ہم برش وغیرہ، کولگیٹ وغیرہ کرتے ہیں، روزے کی حالت میں یہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں امکان رہتا ہے کہ ذرات حلق کے نیچے اتر جائیں، تو ٹوتھ پیسٹ کرنا یہ مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ نمبر 5، کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، جیسے منہ بھر پانی لے کے آپ اس کو اتنا ہلائیں کہ امکان ہو جائے کہ اب حلق کے نیچے اتر جائے گا، یا ناک میں آپ جو ہے زور سے کھینچ لیں، تو اس طرح کرنا کہ جو ہے حلق کے نیچے پانی اترنے یا دماغ پر چڑھنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، اس طرح سختی کے ساتھ کلی کرنا روزے کی حالت میں منع کیا گیا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور چھٹی چیز، پانی کے اندر ریاح خارج کرنا، یعنی ہوا خارج کرنا، جیسے سوئمنگ پول وغیرہ یا ندی، تالاب، جھرنا، ایسی جگہ پہ نہا رہے ہیں جہاں آپ کا آدھا بدن ڈوبا ہوا یا پورا بدن، اور وہاں آپ پانی کے اندر ہوا خارج کریں تو اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگلنا، جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت رہتی ہے کہ کچھ دیر تک منہ میں تھوک اکٹھا کیے رہتے ہیں، تو روزے کی حالت میں بھی یہ مکروہ ہے، اور روزہ نہ ہو تب بھی شریعت اسے ناپسند کرتی ہے۔ بہت دیر تک منہ میں وہ تھوک اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور پھر نگل جاتے ہیں، تو یہ پسندیدہ چیز نہیں، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ نمبر 8، غیبت، چغلی، جھوٹ، یہ ساری چیزیں یہ گناہ کبیرہ ہیں اور روزے کی حالت میں سخت ممنوع ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں ایسی چیزوں سے بچنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ نمبر 9، فلمیں وغیرہ دیکھنا، ڈرامہ وغیرہ دیکھنا، موویز دیکھنا روزے کی حالت میں سخت مکروہ ہے، یوں بھی یہ ناجائز و حرام ہے، اس میں گندی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور گانے وغیرہ رہتے ہیں جس سے ہماری شریعت منع کرتی ہے، اور روزے کی حالت میں اس کا حکم اور سخت ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، رمضان میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے کمزوری پیدا ہو روزے کی حالت میں، جیسے کہ کوئی ہے مستری ہے، گھر وغیرہ بناتا ہے، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اتنا کام نہ کرے کہ اس سے روزے میں کمزوری پیدا ہو جائے، یا اور بھی کوئی کام ایسا کرتا ہے کہ جس سے روزے کی حالت میں اگر کریں گے تو کمزوری پیدا ہوگی، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا، روزہ میں اس طرح کرنا اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ سارے مسئلے آپ کی سمجھ میں آگے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کلپ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔